بالکل ٹھیک ہے اختیار بھائی صاحب، پی ٹی آئی کے اندر کچھ بھی چل رہا ہو، اس پر پی ایم ایل این کو کامنٹ کرنے کی کیا ضرورت پڑ گئی ہے؟ خاص طور پر چیف منسٹر پنجاب کو وہ کیوں کامنٹ کر رہی ہیں؟ یعنی کیا پی ایم ایل این کی کامیابی کا دار و مدار پی ٹی آئی کے ٹوٹنے سے ہے؟ وہ اس بات پر منحصر ہے کہ پی ٹی آئی ناکام ہوگی، ٹوٹ پوٹ کا شکار ہوگی تو ہم کامیاب ہوں گے؟ یہ کیوں جڑا ہوا ہے آپس میں؟ تھینک یو ویری مچ اسد بھائی. بنیادی طور پر آپ نے اپنے انٹرو میں جس طرح بات کی، نیریٹو بیسڈ پالیٹکس اور پرفارمنس بیسڈ پالیٹکس، پاکستان آج جن مشکل حالات سے گزرا ہے، پی ایم ایل این نے ہمیشہ، ایون پیپلز پارٹی نے ہمیشہ پرفارمنس بیسڈ پالیٹکس کی ہے اور رول کیا ہے. آپ انفراسٹرکچر سے جو پاکستان کا ہے اس سے آپ پی ایم ایل این کی جو ان پٹ ہے وہ نکال دیں تو آپ کے پاس کھنڈرات ہی بچتے ہیں. پھر یہ ایک اچھا ہی اور اسی طرح سے سندھ سے پیپلز پارٹی کی کارکردگی نکال دیں تو بھی وہاں کھنڈرات ہی میرے خیال میں. اچھا، جب 2016 میں ہم نے آئی ایم ایف کا پروگرام کلوز کیا اور ہم نے اس کو کہہ دیا تھا کہ ہم اپنے پیروں پہ کھڑے ہو چکے ہیں، ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے. دیٹ واز اگست 2016. اس کے بعد پھر ایک نعرہ لگا کہ یار اکانومی مضبوط ہو گئی ہے، ملک کے پاس پیسہ بھی ہے، فارن ایکسچینج ریزروز بھی ہوتے ہیں، کیوں نہ ایک نیا شغل بنا لیا جائے، آئیے ایک موقع خان کو دیتے ہیں. ایک موقع خان کو دے دیا. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ ایک اور شو میں بیٹھے، اگر آپ قطع کلامی کے لیے معذرت چاہتا ہوں، لیکن جب آپ نے 2018 میں عمران خان کی حکومت آئی تھی تو آپ کا پہلا کرٹیسزم عمران خان کے اوپر یہ ہو رہا تھا کہ آئی ایم ایف کے پاس جانے پہ دیر کیوں کر رہے ہیں. آپ کے اس وقت مفتاح اسماعیل صاحب ہوا کرتے تھے، وہ کہتے تھے غلط کر رہے ہیں، فوراً آئی ایم ایف کے پاس جانا چاہیے. مفتاح اسماعیل کی باتوں کی وضاحت اب آپ کو ڈاکٹر صاحب دیں گے، میں نہیں دے سکتا. نہیں، وہ آپ کے تھے نا اس وقت، اور بھی لوگ آپ کی پارٹی میں کہہ رہے ہیں. سن لیے ذرا، میں آپ کو بتا ہی دیتا ہوں. اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ 4.25 سال کی پھر کارکردگی نہیں رہی، کوئی پرفارمنس بیسڈ پالیٹکس نہیں ہوئی، کوئی رول نہیں ہوا. اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ پھر نیریٹو بیسڈ پالیٹکس شروع ہو گئی. مدینے کی ریاست بنائیں گے، 50 لاکھ گھر بنائیں گے. ہر وہ بندہ جس کے پاس اپنا گھر نہیں ہے، پاکستان ایک غریب ملک ہے، اس کے ذہن میں یہی تھا کہ اس میں میرا بھی ایک گھر ہوگا. 1 کروڑ نوکریاں لائیں گے. ہر بندہ جو بے روزگار تھا کہتا ہے یار اس میں گھر شاید میری بھی نوکری لگ جائے گی. اور پھر مدینے کی ریاست کا نعرہ لگا کر میرے جیسے بندے کو بھی اٹریکٹ کیا گیا کہ یار یہ تو مدینے کی ریاست بنائیں گے. لیکن ہوا کیا؟ نتھنگ آن گراؤنڈ، کچھ بھی نہیں. انڈے لے لو، مرغی لے لو، کٹے لے لو، بکریاں دیں گے، گدھے ایکسپورٹ کریں گے چائنا میں، یہ چیزیں، لنگر خانے کھول دو. اور پاکستان کے قرضے دیکھتے ہی دیکھتے ان 4.25 سال میں 27,000 ارب سے 54,000 پہ پہنچ گئے. تو اب اس کے بعد پھر جب اب مریم بی بی جو بات کر رہی ہے وہ انفیکٹ اپنے ایک سال کی کارکردگی بتا رہی ہیں کہ 1 سال قبل یہ کہتے ہوتے تھے، ڈاکٹر صاحب کی پارٹی کے سارے لوگ کہتے تھے جتنے ترجمان ہیں، کہ پاکستان کی ایلسیاں نہیں کھل رہی ہیں، ملک ڈیفالٹ کرنے لگا ہے، آج شام کو ہو جائے گا، کل صبح ہو جائے گا، پیر والے دن ہو جائے گا. فارن ایکسچینج ریزروز ختم ہو گئے ہیں، اب 3 ٹکڑے ہونے لگا ہے ملک، خاکم بدہن. آج کہاں پہ ہم کھڑے ہیں؟ آپ کا سٹاک ایکسچینج جو ڈاکٹر صاحب کی پارٹی عمران خان اس وقت 22,000 پہ چھوڑ کر گیا تھا، وہ 1.25 لاکھ پر. سر سٹاک ایکسچینج پر تو 50,000 میرے خیال میں ان کو کریکٹ کر دوں 50,000 میں تھا، ورنہ پی کے ایکٹ لگ جائے گا میرے خیال میں. سر لیکن یہ سٹاک مارکیٹ جو ہے نا، یہ تو ایک الگ طرح کا دھندا ہے نا سر. میں بتاتا ہوں، یہ آپ رک جائیے، یہ کسی وقت یہ بہت بڑی بریکنگ نیوز ہوگی کہ ہوا کیا ہے اس کے ساتھ. چند سیکنڈ دے دیں سر. آج فارن ایکسچینج ریزرو آپ کے 17.5 ارب ڈالر سے تجاوز کر گئے ہیں. اب وہ مہنگائی جس کا یہ ڈھولک لے کر پیٹتے ہوتے تھے صبح شام کہ جی 36% اور 38% پہ پہنچ گئی ہے، وہ سنگل ڈیجٹ پر آ گئی ہے. آج پنجاب ترقی کا ایک میرے خیال میں توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے. اور آپ خیبر پختونخوا کے حالات دیکھ لیں کہ 12 سال سے وہاں پہ حکومت ہے. اگر کسی نے میرے سامنے اب 1 ارب درختوں کا نام لیا یا وہاں پر 350 ڈیمو کا کوئی ذکر کر کے دیکھ لے، پی کا ایکٹ لاگو ہوگا. ٹھیک ہے، چھوڑیں گے نہیں کسی کارکردگی کی بات. تو کارکردگی اب پاکستان مسلم لیگ نون نے، میں کلوز کر رہا ہوں، مسلم لیگ نون نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پہلے ہم صرف پرفارمنس بیسڈ پالیٹکس کیا کرتے تھے،
اب نیریٹو بیسڈ پالیٹکس بھی کریں گے. اچھا, آپ اکثر ہم سے نہیں, پوچھتے لیکن تھے کل مریم صاحبہ نے تو یہ کہہ دیا کہ بھائی ایک بیانیہ کچھ نہیں ہوتا ہے, کارکردگی ہوتی ہے. اب دونوں کام کریں گے. ٹھیک ہے, کیونکہ مارکیٹ میں انہوں نے کام تو کوئی نہیں کیا نا. ان سے پوچھے کہ نوکریاں کدھر ہیں, مدینے کی ریاست کدھر ہے, انقلاب لیکن کدھر ہے, پہلے کارکردگی پر جو آپ نے کامنٹ پیپلز پارٹی پہ کیا ہے, نتھنگ, کوئی آن گراؤنڈ. شہادت عوان صاحب کی اجازت کے بغیر آپ نے جو پیپلز پارٹی پہ کامنٹ کیا, ان پر ان کی رائے لینا بڑا ضروری ہے. کو میں چیلنج کرتا ہوں کہ انہوں نے جتنی دیر یہ بات کی, کوئی یہ بتا دیتے کہ انہوں نے کوئی ہسپتال بنایا ہے, انہوں نے کوئی ڈسپینسری بنائی ہے, انہوں نے کوئی اسکول بنایا ہے, انہوں نے کوئی یونیورسٹی بنائی ہے, انہوں نے کوئی صنعتی بستی بنائی ہے. نو, انڈسٹریل زونز تو بنائے. میں بتاتا ہوں آپ کو, خیبر پختونخوا میں 34 یونیورسٹیاں ہیں, اور اس میں سے 24 یونیورسٹیوں میں اس وقت وائس چانسلر نہیں ہے, اور 18 یونیورسٹیاں اس وقت بند ہو رہی ہیں. یہ ان کی پرفارمنس ہے. 33 ارب روپے صوبے کا ٹوٹل قرضہ تھا 2013 میں, یہ آئے ہیں نا, آج تقریباً 2000 پہ پہنچ چکا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان میں یہ آپ کو کچھ نہیں دکھا سکتے کہ انہوں نے 4.25 سال کیا ہے, کچھ نہیں. یہ آپ کو یہ بولیں گے کہ ہم نے یہاں پہ سڑک بنائی تو اس میں کرپشن ہوئی, ادھر یہ کام کیا تو اس میں الزام. اب تو یہ الزام لگا کے دیکھیں, پیکا ایکٹ میں ان کو نہ گھسیٹیں تو پھر بتائیں. یہ صرف آپ کو تنقید کرتے ہوئے سیڈسٹ لوگ ہیں. دے ڈونٹ ہیو اینی ویژن. اور یہ اگر نہ مانے تو نہ مانے. ان کا لیڈر کہتا تھا کہ ہماری تو تیاری نہیں تھا, تیاری تھی ہی نہیں, اور ہمیں حکومت لے کے دے دی گئی. کون, کس نے دی تھی؟ اب میں بتاتا ہوں. یہ ضیاء الحق کا نام لیتے ہیں نا, جنرل باجوہ نہ ہوتا, جنرل فیض نہ ہوتا تو عمران کونسلر بھی نہیں بن سکتا تھا. حکومت تو بہت بڑی چیز ہے, وزیر اعظم بننا تو بہت بڑی چیز ہے. یہ بن تو خود یہ آرمی کے اسٹیبلشمنٹ کے سر پر بیٹھ کر آئے ہیں. جتنی تقریریں فوج کے اسٹیبلشمنٹ کے حق میں یہ کرتے تھے, واہ جی واہ, اس کو سن کے نا ڈیموکریٹ لوگوں کی تو شیو نکل آتی تھی, داڑیاں بڑی ہو جاتی تھی, ان کے سر کے بال جڑنے لگتے تھے. آج یہ سول سپریمیسی کے ان کو دورے پڑ رہے ہیں. کوئی سول سپریمیسی نہیں ہے. لیکن ابھی محمد زبیر صاحب نے جو انکشافات کیے, جو پی ڈی ایم جس طرح سے بنی اور پی ڈی ایم کی پھر حکومت آئی, اور پھر اس میں بھی یہی ہوا کہ تیاری نہیں تھی, کیونکہ آتے ہی وہ پھر ایلسیاں بند ہو گئیں اور اکاؤنٹس نیچے چلے گئے, اور جو حالات ہوئے. اسد اللہ خان, کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, اور میں ان دونوں دوستوں کو بھی کہتا ہوں, سینیٹر صاحب شہادت عوان صاحب اور ڈاکٹر ہمایون صاحب کو بھی, 2 مہینے 3 مہینے میں نہ ملک تباہ ہوتا ہے اور نہ ملک بنتا ہے. یہ جیسے ہی حکومت سے نکلے تو شیخ رشید کی سٹیٹمنٹ دیکھ لیں. وہ کہتا تھا کہ ساری جو معیشت ہے ہماری اکانومی وہ انڈرمائن ہو چکی ہے. آپ شیخ رشید کو دیکھ لیں, آپ شوکت ترین کو سن لیں, آپ عمران خان کو دیکھ لیں. کہتا تھا کہ یہ ملک 3 ٹکڑے ہو جائے گا, یہ بچے گا نہیں. ان کا تو بیسک ایجنڈا یہ تھا. یہ تو فورن فنڈنگ لے کر آئے تھے, کیونکہ پاکستان پر اب کوئی ہوائی حملہ نہیں کر سکتا, زمینی حملہ نہیں کر سکتا, سمندری حملہ نہیں کر سکتا. یہ کوئی فوج ہمیں شکست نہیں دے سکتی. ہمارے اندر اپنے ایجنٹ پیدا کیے گئے, مورے پیدا کیے گئے, جو اسرائیل سے پیسے پکڑتے ہیں, انڈیا سے پیسے پکڑتے ہیں. پاکستان کو اندر سے کھانے کے لیے یہ لوگ آئے تھے, اور ہم نے ان کو فارغ کر دیا. ہاں, میں اس بات کے ساتھ ایگری کرتا ہوں کہ ہم نے اپنے پولیٹیکل سٹیکس جو ہیں وہ ہم نے تندور میں ڈال دیے, آتش نمرود میں. لیکن ہم نے پاکستان کو بچا لیا ہے, اور اب اچھے دن آئیں گے اور ان کو دورے پڑیں گے. آپ نے خط کی بات کی, خط کا اور کوئی ترجمہ نہیں ہے. خط کا یہی, اس کا ایکسٹریکٹ نکال لیں, چاہے وہ پشتو میں لکھتے ہیں, اردو میں لکھتے ہیں, انگریزی میں لکھتے ہیں, جس کو بھی آپ پڑھا دیں, اس کا یہی ہے کہ چیف صاحب تھاڑو وہ کیا کہتے ہیں, این آر ہوئی دے دو, ایک نظر اتھے بھی کر دو, ارے ماہی آوے گا میں پھولا نال دھرتی سے جاواں گی. چلیں آپ کی انٹرپریٹیشن یہ ہے, یہی ماحول ہے اور کچھ نہیں ہے. میں شہادت صاحب, پیپلز پارٹی یہ کس بنیاد پر, بلکہ گورنر پنجاب اسپیسیفکلی اگر میں بات کروں, انہوں نے کہا